باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن ابی حمید الساعدی قال فی عشر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ حدیث یہاں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، لہٰذا میں پڑھتا بھی جا رہا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں بھی کوئی اکتاہٹ محسوس نہ ہو اور آپ کو سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ جہاں ضرورت دیکھوں گا کھولتا جاؤں گا۔ یہ حدیث جو ہے یہاں سے فصل ثانی شروع ہو رہی ہے، ابو حمید الساعدی سے مروی ہے۔ انہوں نے 10 صحابہ کے درمیان کہا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کو جانتا ہوں۔ دیکھ رہے ان 10 صحابہ کا نام یہاں نہیں آیا، حضور کے صحابہ لاکھ سے بہت اوپر تھے، لیکن اگر کوئی بہت قابل ذکر صحابی ہوتا تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر وہاں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ سمجھنے کی چیز، کوئی صدیق اکبر کو نہیں کہا کہ صدیق اکبر بھی اس میں تھے 10 میں، یا فاروق اعظم بھی تھے، یا عبداللہ ابن مسعود تھے، یا مولا علی تھے۔ ایسا صحابہ تو بہت تھے، اور جس کو شرف صحبت زیادہ نصیب ہوا تھا وہ حضور کی نماز کو اس کو زیادہ ہی جانتا تھا۔ یہ چیز صحبت سے ملتی ہے، علم مجلس سے ملتا ہے۔ جب تک پڑھے لکھے کی صحبت آپ اختیار نہیں کریں گے آپ علم والے نہیں ہو سکے۔ تو 10 صحابہ بیٹھے تھے، ان کا نام نہیں آیا، لیکن ان میں زیادہ شرف صحبت چونکہ انہیں نصیب تھا، لہٰذا انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کو جاننے والا ہوں۔ ان 10 میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اپنی علمی فضیلت اس طرح سے نہیں بیان کرنی تھی، کسی نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو شرف صحبت حاصل تھا، سب جانتے تھے، اور جو 10 بیٹھے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان سے سنیں کہ آپ جو زیادہ جانتے ہیں حضور کی نماز کو، ہم 10 میں سے، تو پھر بیان کریں، اور وہی کیا بھی انہوں نے، کسی نے نہ نہیں کہا۔ قالوا فارت، انہوں نے کہا اگر واقعی آپ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں تو پیش کریں، آپ بیان کریں۔ آپ وہ تو حضور کی ادا سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے، بابا آپ کو بتا چکا ہوں، خود صحابی ہیں اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی حضور کی ادا کا ذکر کرے تو بےتاب تھے سننے کے لیے۔ یہاں تو ایک بار سے جا رہے مجھے یہ معلوم ہے میں سن چکا ہوں اس کو۔ یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ علم اگر بچے سے بھی ملتا ہے تو لے لو، اور بچہ تو پھر بچہ ہے، انسان کا بچہ ہے، اگر دیوار پر بھی علم لکھا ہوا ملتا ہے اس کو لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہم 10 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، سب سے زیادہ حضور کی نماز کو جانتے ہیں تو آپ بیان کریں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی واقعی جانتا ہے، صرف اپنی علمی برتری کے لیے نہیں، حقیقت بیانی کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بڑائی مارنے کے لیے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا پیش کیجیے، فارغ آپ پیش کیجیے۔ قول، اب یہ پیش کرنے لگے گا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، حضور نے نمازیں کھڑے ہو کر کے ہی پڑھی۔ ہمیں تمام کتابوں کو کھنگالنے کے بعد کہیں نہیں ملا کہ حضور نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی، لیکن آج کرسی کا طوفان لگا ہوا ہے، کہیں نہیں ملا، کھڑے ہوتے تھے حضور نماز۔ اسی کو بیان کیا اذا قام الی الصلاۃ، اور یہ کھڑا ہونا آدھی نماز ہے، آدھی نماز۔ بہت لوگوں نے سستا سمجھا ہے، خیر ہمارے ہاں اتنا اچھا ہے کہ کچھ ہم کو سن کر کے، کچھ ہم کو دیکھ کر کے، اس لیے کہ اس بڑھاپے میں کبھی کبھی کرسی پر میں بھی آیا ہوں تو مجھے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں، اب کیا ہو کر کے وہ نہیں کھڑے ہوں گے جو کرسی والے ہیں؟ آئی بات سمجھ، اب تو شرما حضوری میں کھڑی ہوں گے۔ صرف سجدے میں دشواری ہو رہی تھی مجھے، پاؤں جو ہے ہمارے اس لائق نہ تھے کہ ان کو ہم ٹھیک سے موڑ سکیں، اور کسی کو کھڑا رکھیں، کسی پہ بیٹھ سکیں، تو سجدے میں دشواری تھی، بقیہ قیام ہم نے کیا، پھر رکوع سب کے ساتھ کیا، سجدے کے لیے ہم نے سر سے اشارہ کیا، لیکن یہ حضور کی نماز ہے، ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ کسی کو کہیں ملا ہو تو ہم کو بتا دے گا، اور نہیں تو پھر اپنی اصلاح کر لو بابا۔
دنیا کے لیے پہاڑ اٹھا لینے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور دین کے نام پر آپ سے تنکا بھی نہیں اٹھتا ہے، صرف نماز آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا کام اتنی محنت و مشقت سے کرتے ہیں کہ چوٹی کا پسینہ ایڑی سے بہنے لگتا ہے، دیکھا ہے میں نے، بالکل تر بتر ہے، صرف نماز کے لیے مشقت نہیں اٹھا۔ حالانکہ ان کو اگر معلوم ہوتا کہ سب سے بہتر وہ نماز ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، اس مشقت کا ثواب ملا، سب سے اچھی نماز ہے، سب کو معلوم، افضل العبادت احمد، جس نماز میں مشقت زیادہ ہے ثواب زیادہ ہے، لیکن یہاں مشقت نہیں اٹھانا چاہتے، بڑے آرام سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، میں نے دیکھا حج اور عمرہ کرنے والے کچھ وہاں جا کے سیکھ لیں عرب میں، تو بہت کچھ سیکھا ہوگا مجھے معلوم نہیں، لیکن دو چیز تو وہ ضرور سیکھ لیتے ہیں، ایک کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا اور دوسرے نمازی کے آگے سے گزرنا، یہ ضرور وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسجد کبیر ہے، بڑی مسجد ہے، وہ مسجد الحرام ہے، وہ مسجد نبوی شریف ہے، یا وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ سب بہت بڑی مسجدیں ہیں، ان کا حکم دوسرا ہے اور چھوٹی مسجدوں کا حکم دوسرا ہے۔ چلو یہاں قامہ کی بات پہلے کی، جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قرآن نے بھی کہا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سب کو کھڑے ہونے کی توفیق دے، مانگو۔ تو جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رفع یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڈے کے مقابل ملاتے، بتایا تھا آپ سے یہ موڈا ہے، یہاں تک اٹھاتے تھے، کچھ لوگ وہیں سے ایسے کرتے تھے، یہ زیادہ تر شفافے میں ملے گا، ایسے کر دیتے ہیں وہیں سے، معلوم تو مکیہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مکیہ کر رہے ہو آپ یا مچھر بھگا رہے ہو؟ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، موڈے تک اٹھاؤ، اور موڈے تک جب دونوں ہاتھ اٹھے تو کان کے لو تک پہنچے، جب دونوں ہاتھ موڈے تک۔ ثم یقرأ، جب حضور نیت باندھ لیتے، نیت باندھنے میں سبھی ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد حضور قرات فرماتے تھے، اب قرات ہوتی تھی، کیا کہنا اس پیاری قرات کا، صحابہ کہتے ہیں حضور سے اچھا پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا، جب حضور پڑھتے تھے صحابہ ایسا گم ہوتے تھے، کیا بتا رہے، جو گھر قریب تھے گھر کی عورتیں کان لگاتی تھی کہ حضور کیا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بیان بھی کیا، حدیث میں آئے گا وہ تذکرہ سب، پھر اس کے بعد حضور قرات کرتے تھے۔ حضور کا یہ پڑھنا اور قرات کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی آدمی جس نے دنیا میں کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، کیا کوئی پڑھ سکتا ہے قرات کر سکتا ہے؟ اور ایسی قرات کی جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اسے نبی کر سکتا، کوئی اور معجزہ نہ ہوتا تو ایک قرآن کافی تھا حضور کو نبی بتانے کے لیے، یہی اسی لیے تمام معجزات میں حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ آئی بات، اس کو یاد رکھیے، کوئی بے پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے، قرات کر سکتا ہے، قرات کا بھی 7 سال کا کورس ہے، عالم کا 8-10 سال کا کورس ہے، پھر بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا، حضور نے کچھ نہیں پڑھا کسی کے پاس، اور تمام دنیا کے جو دفاتر تھے علمی سب کو دھو ڈالا، یتیم کی نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ در یتیم، حضور در یتیم ہے، یگانہ موتی، در موتی کو کہتے ہیں، وہ آپ یتیم تھے، آپ کا سایہ پہلے اٹھ گیا تھا، تو وہ در یتیم جنہوں نے دنیا میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، تمام کتب خانے میں جو کتابیں تھیں سب کو دھو ڈالا۔ آگے لکھتے ہیں نازلات عزا برآورد کر کہ تورات انجیل منسوخ کر، صرف آپ نے لات عزا ہی کی خاک نہیں اڑائی، بت تھے بڑے بڑے لات اور عزا، صرف انہی کی خاک نہیں اڑائی، تورات اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا کہ اب صرف قرآن پر عمل ہوگا، مانیں گے ہم کہ تورات بھی آسمانی کتابیں مانتے ہیں، یقین ہے، انجیل بھی ہے، لیکن عمل قرآن پر ہوگا۔ آج بس یہ کوئی کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد حضور قرات فرماتے تھے، ثم یکبروا، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، قرات ختم کر کے کیا کرتے تھے حضور؟ اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی اب رکوع میں جانا ہے نا تو اللہ اکبر کہتے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں اللہ کی بڑائی بولتے تھے۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اتنی بھی ہماری حالت بدلے نا کہ ہم کھڑے ہوں جھک جائیں تو اللہ کی بڑائی بولیں، جس نے کھڑے ہونے کی توفیق دی جھکنے کی بھی توفیق دی، دیکھا تو پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آپ بہت ڈیٹیل میں یہ بیان کریں گے بابا، اس لیے میں نے پورا پڑھا بھی نہیں ہے، یہ حدیث تو پوری سامنے ہے ہمارے۔ ثم یرفع یدیہ، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ اپنا دونوں ہاتھ اپنے دونوں موڈے کو، یعنی رفع یدین کی بات ہے۔ ثم یرکع، پھر آپ رکوع فرماتے، وَيَدْعُ رَاحَتَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور رکھتے تھے آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر۔ راحت ہتھیلی، یہ اردو والی راحت نہیں ہے، عربی والی راحت ہے بابا، اور اردو بنائی عربی فارسی اور بہت سی زبانوں سے، یہ لشکری زبان ہے، اردو کے معنی لشکر، تو اپنی ہتھیلی آپ رکھتے تھے
دونوں گھٹنوں پر. آج ایسے ہی کرتے ہیں آپ. دونوں گھٹنوں ہتھیلی رکھ دی جاتی ہے, دونوں ہتھیلی دونوں گھٹنوں پر رکھی جاتی ہے رکوع میں, اور انگلیوں کو جس حالت میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. ثم يرفع راسه, پھر آپ اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے. کہاں سے؟ رکوع سے. اچھا صاحب. ثم يعتدل, پھر آپ بالکل معتدل ہو جاتے تھے. جب اپنی دونوں ہتھیلی رکھ لیتے تھے رکوع میں, ایک دم معتدل ہو جاتے, ایک دم اعتدال میں آ جاتے تھے, یعنی ٹھیک سے رکوع کرتے تھے. ٹھیک سے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کھول رہے ہیں, اب یہ خود ہی کھول رہے ہیں. فلا یصغى راسه ولا یقنع, تو نہ بہت سر جھکاتے تھے نہ بہت سر اٹھاتے تھے, برابر رکھتے تھے. بس رکوع میں نہ بہت سر جھکاتے, کچھ لوگ اتنا سر جھکا دیتے ہیں لگتا ہے کہ فرش سے جا کے مل جائے گا, اور کچھ لوگ جو ہے اتنا اٹھاتے ہیں کہ کچھ جھکتے ہی نہیں. اس کے بیچ میں جو ہو اس کو اعتدال کہتے ہیں. افراط و تفرید کے درمیان جو چیز آئے گی وہ معتدل ہو. نہ بہت سر مبارک جھکاتے تھے نہ بہت سر مبارک اٹھاتے تھے رکوع میں. اچھا صاحب. ثم يرفع راسه, پھر اپنا سر مبارک جو ہے آپ اٹھاتے تھے. کہاں سے؟ رکوع سے. وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. اس کا معنی بتا دیا ہم نے کہ سن لیا اللہ نے اس کی جس نے اللہ کی حمد بیان کی. یہ معنی ہے. حمد کے معنی تعریف. جس نے خدا کی تعریف کی اللہ نے سن لیا. جس نے اللہ کی خوبیاں بیان کی اللہ نے سن لی. یعنی گویا قدرت بول رہی ہے جب آپ رکوع سے یہ بات بول رہے ہو کہ بندے جو تم نے میری تعریف جھک کے کی ہے نا, ہم نے سن لیا. ابھی تو کھڑے ہو کے میری تعریف کر رہا تھا اور اب جھک کے کر رہا ہے, ہم نے سن لیا. خدا کرے ایسا ہو جائے, پھر تو نصیب کیا بن گیا. یہ قدرت یہاں بولتی ہے رکوع میں خود سمع اللہ لمن حمدہ. ثم يرفع يديه, پھر آپ اپنا دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. حتی یحاذی بہما منکبہ, یہاں تک کہ مقابلے میں لاتے تھے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں موڑوں معتدلا, اعتدال کے ساتھ. ثم یقول اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر کہتے تھے. یعنی رکوع سے سیدھے بالکل کھڑے ہو جاتے تھے, پھر اللہ اکبر کہتے تھے اور رفع یدین کرتے تھے اور سجدے کی طرف جاتے تھے. اچھا صاحب. یہوی الی الارض, اب آپ زمین کی طرف چلے جاتے تھے, جھک جاتے تھے زمین کی, کیونکہ سجدہ کرنا ہے. ساجدن, پھر آپ زمین کی طرف جاتے تھے سجدہ کرتے ہوئے. اللہ اکبر کہتے. اب سجدے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ سجدہ پھر کیسے ہوتا تھا, یہ بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے انہوں نے, یعنی خوب اچھی طرح سے دیکھا ہے بابا. ایسے 10 آدمی کے سامنے نہیں کہہ دیا, ایک آدمی کے سامنے آپ نہیں کہہ سکتے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. 10 صحابی کے آگے کہا میں تم سب سے زیادہ حضور کے نام. اب سجدے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. فجافی یدے عن جنبہ, تو اپنی دونوں کروٹوں سے, یہ کروٹ ہے بس, اپنی دونوں کروٹوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھتے تھے. چپکا نہیں رکھتا تھا سجدے. کچھ لوگ سجدے میں سے چپکے رہتے ہیں, عورتوں کو چپکانا ہے, مردوں کو کھلا رہے گا, ایسا کہ بھیڑ کا بچہ نکل جائے. یہ سجدہ ہے, الگ رکھتے تھے ہاتھ. یہ حضور کی نماز ہے جو بتا رہے ہیں, ایک ایک چیز کو الگ کر کے بتا رہے ہیں. وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ, اور کھلی رکھتی تھے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں, ملا کے نہیں کھلی رکھتے تھے دونوں پاؤں کی انگلی. جب ہاتھ کو بیان کر دیا تو پاؤں کو بیان کیا. ثم يرفع راسه, اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لیتے تھے آپ. وَيُسَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ, تو بچھا دیتے تھے اپنا بایاں پاؤں. فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا, تو حضور اس پر بایاں پاؤں بچھاتے تھے, اس پر بیٹھ جاتے تھے. ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم الى موضعه, وہ بایاں پاؤں بچھا کے اس پر حضور بیٹھ جاتے تھے, اور اتنے آرام سے بیٹھ جاتے تھے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی تھی اطمینان سے. یہ ہر صحت مند کی نماز ہے. کوئی درد مند ہو, ضعیف ہو, بوڑھا ہو, کچھ نہ کر سکتا, اس کی بات یہاں نہیں ہے. معذور کی بات نہیں ہے, صحت مند کی بات کر رہا ہوں. بس انہیں اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے. ثم ينهض, پھر حضور اٹھتے تھے, یعنی ایک رکعت ہو گئی ہے, اب حضور اٹھتے تھے ایک رکعت ہونے کے بعد. ثم يصنع, پھر رکعت ثانیت مثل ذلك, تو آپ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے پہلی رکعت میں کیا.
ثم اذا قام من الرکعتین، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تھے 2 رکعت پڑھ کر کے، 2 رکعت جب ہو جاتی ہے کبرا، تو پھر اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبہ، تو دونوں ہاتھ پھر اٹھاتے ہیں رفع یدین کر موڈے تک، ایسے کما کبرا عند افتتاح الصلاۃ، جیسے نماز شروع کرنے کے وقت تھا اسی طرح سے اب دوسری رکعت تیسری کے لیے جب کھڑے ہوتے وہ ایسے ہی کرتے تھے. ثم يصنع الركعة الثانية مثل ذلك. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، پھر حضور ایسے ہی کرتے تھے اپنی باقی نماز میں. حتى اذا كانت السجدة التي، یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا فيها التسلیم، جس میں سلام پھیرنا ہے، یعنی چوتھا سجدہ، چوتھی رکعت. 2 رکعت والی ہے تو 2 میں سلام پھیرنا پڑتا، 3 والی ہے تو 3 میں سلام پھیرنا پڑتا، 4 رکعت والی تو 4 میں پھیرنا ہے. تو جب وہ آخری رکعت ہوتی جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ اخر رجلہ الیسریٰ، تو مؤخر کر دیتے تھے اپنے بائیں پاؤں کو، وقعدہ متورکن، اور بیٹھ جاتے تھے سرین کے بل علی شقہ الایسر، اپنی بائیں سرین پر. یہ اپنے طور پر بیان کر رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، تورک نہیں ہے. ہمارے یہاں مردوں کے لیے تورک سرین پر بیٹھنا نہیں، بائیں پاؤں پر ہی بیٹھنا ہے. ثم سلم، پھر سب پڑھ کے دعا وغیرہ سلام پھیرتے تھے حضور، اور اس طرح نماز پوری کرتا. جب یہ بیان کر چکے، آپ دیکھو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بیان ہو گیا. قالوا صدقتا، سب بول اٹھے آپ نے سچ کہا، جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہم 10 کے سامنے، سمجھ وہ ہمارے لیے بس بہت اچھا، بالکل سچ بولے آپ. اب پتہ چلا صحابی میں، ہر صحابی میں سر سے پاؤں تک سچائی تھی، یہاں سچائی کے علاوہ کچھ تھا نہیں. جیسے آج لوگ سر سے پاؤں تک جھوٹے ہو رہے ہیں، وہ سب سچے تھے. فوراً کہا کہ آپ نے سچ بیان کیا، صدقتا، آپ نے سچ کہا، واہ واہ، آپ نے سچ کہا. کانا یصلی ہکذا کانا یصلی، ایسے ہی حضور نماز پڑھتے تھے جیسا آپ نے بیان کیا. سب نے تصدیق کر دی، وہ تو سب پڑھتے ہی تھے نا حضور کے سامنے. ہاں بالکل جیسے آپ نے بیان کیا ویسے ہی پڑھتے تھے. اس کو ابو داؤد شریف نے روایت کیا ہے، دارمی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اور ابن ماجہ نے. ان کے الفاظ کچھ ہیں لیکن معنی یہی ہے. اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض طریقے سے حسن ہے، بعض سے صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ. ایک حدیث آپ نے بڑی تفصیل میں سنی، خدا کرے آپ کو یاد رہے، اور خدا کرے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، سمجھ رہے، اور دوسروں کو بھی سکھائیں یہ طریقہ کار. خدا کرے یہ نماز جو ہم سن رہے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان پاک باز بندوں کے صدقے میں ہماری نمازیں بھی قبول کرے، اور ہمیں بھی نیک توفیق دے، سچائی کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.